اب عرب میں ایک بڑا دستور تھا. عرب میں کیا دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو اس کے بعد بچوں کو گاؤں وغیرہ میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں کی خالص غذائیں بھی کھائیں اور عرب کی خالص زبان جو خالص عربی زبان ہے اس زبان کو کیا کر لیں، سیکھ لیں. جیسے آج عربی ماڈرن ہوتے ہوتے شہروں کی الگ ہے، دیہات کی الگ ہے. اصل زبان تو قرآن حدیث کی ہے جو فصیح عربی ہے، فصیح عربی جو ہے تو وہ زبان سیکھے. اب کیا ہوتا تھا، گاؤں والی عورتیں آتی تھیں اور آنے کے بعد بچوں کو لے جاتی تھیں، 2 سال تک دودھ پلاتی، پھر تربیت کرتی، ان کو واپس لا کے چھوڑ جاتی تھیں. اب بنو سعد جو گاؤں کا علاقہ تھا وہاں کی عورتیں آئیں. اب بچے پیش کیے گئے، بچے ایک بچہ دیا گیا، ایک لے گئی، 2 گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے پیش کیے جاتے پتہ چلتا یہ تو یتیم ہے، والد نہیں ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا یہ یتیم نہیں ہے، در یتیم ہے. در یتیم. اب پیش کیا جاتا کوئی نہیں لیتا کہ بھائی والد نہیں ہے، پیسے کہاں سے ملیں گے، کوئی پیچھے تو سسٹم نہیں ہے. اجرت کے لیے لے جاتی تھی نا، اجرت نہیں ملے گی ہم لوگوں کو. اب ساری عورتیں ایک ایک بچے کو لے گئی. شام کا وقت ہوا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر رہ گئے خالی. تو حلیمہ سعدیہ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا واللہ لا اذهبن الى ذلك اليتيم فلا اخذنه، کہ اللہ کی قسم میں اس بچے کو ضرور اپنے ساتھ لے جاؤں گی، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے اس کو میں ضرور لے کر جاؤں گی. تو حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے انہوں نے کہا عسى الله ان يجعلنا فيها برکہ، ہاں لے لیتے ہیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں برکت عطا فرما دے، اللہ برکت دے دے. سارے لوگوں نے، ساری عورتوں نے مخلوق سے امید باندھی، چما باندھی، اور حلیمہ سعدیہ نے اور ان کے شوہر نے اللہ کی ذات سے، خالق سے امید باندھی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر بٹھایا، جو سواری کمزور تھی، لاغر تھی، چابک مار کے اس کو چلانا پڑتا تھا، وہ سواری تندرست ہو گئی اور چست ہو گئی اور انتہائی تیز رفتاری سے دوڑنے لگی. جو بنی سعد کی عورتیں پہلے نکل گئی تھی بچوں کو لے کر، پہلے چلی گئی تھی، دوپہر کے وقت پہلے لے کر چلی گئی تھی، یہ اتنی تیز چلی کہ ان تک جا کر پہنچ گئی. اور کہتی ہیں بکری کے، اونٹ کے تھنوں میں کمزور تھی، دودھ نہیں تھا، اتنا دودھ آ گیا کہ ہم نے بھی پیا، سب نے پیا، لیکن وہ دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. جب حلیمہ سعدیہ وہاں سے گزرنے لگی تو لوگوں نے کہا، بنی سعد کی عورتوں نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ تم نے اپنی سواری تبدیل کر لی ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں، سواری تو تبدیل نہیں کی ہے، سوار تبدیل ہو گیا ہے. کون تبدیل ہو گیا ہے؟ سوار تبدیل ہو گیا. کس کو معلوم تھا کہ وہ خاتم النبیین، تمام نبیوں کے سردار، وہ حلیمہ سعدیہ کے حصے کے اندر آئیں گے؟ اب جب وہ اپنے بنو سعد کے علاقے میں گئے تو وہاں پہ قحط آیا ہوا، قحط، سبزہ نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے. اب جہاں اللہ کے نبی ہوں وہاں پہ برکت کیسے نہ ہو، اور جس گھر میں اللہ کے نبی ہوں وہاں پہ برکت کیسے نہ ہو. اب قحط آیا ہوا ہے، کھانے کا نہیں ہے، سرسبزہ نہیں ہے، سارے گاؤں والوں کی بکریاں، اونٹ چر کر آ جاتے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. شام کو اونٹ بکریاں واپس آتے، ان کے تھن خشک ہوتے تھے. حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جس جگہ چرنے کے لیے جاتی، اونٹ جس جگہ چرنے کے لیے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ سبزہ اگا دیتے، وہاں پر سبزہ نکل جاتا. اور شام کو جب ان کی بکریاں واپس آتی، اونٹ واپس آتے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے. سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جس جگہ پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں تم بھی اپنی بکریاں وہاں چرایا کرو. لیکن یہ کرم تو اللہ کا صرف ان کے ساتھ تھا، ان کی بکریاں تب بھی ویسی واپس آتی، اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں وہ بالکل سرسبز و شاداب ہو کر تھنوں میں دودھ بھرا ہوا رچتی بچتی وہاں سے واپس آتی تھی.